الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، آخرت کا تصور اور آخرت کا عقیدہ یہ انسان کی دنیا کو بھی بہتر کرتا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی بہتر کرتا ہے. آخرت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ انسان کو انسان بناتا ہے، ورنہ انسان جانور بن جائے، درندہ بن جائے، خونخوار جانور بن جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں، مختلف پیرائے میں آخرت کا تصور اپنے صحابہ کے دل و دماغ میں بٹھایا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی اپنی امت کے دماغ میں اس عقیدے کو راسخ کرنے کی ترغیب دی. اگر ہم مکی آیات کو دیکھتے ہیں تو مکی آیات میں جا بجا آخرت کی یاد دہانی اور آخرت کا تصور اور آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کیا گیا ہے. کہیں پر کہا گیا: اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کہیں پر کہا گیا: اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. کہیں پر کہا گیا: القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. کہیں پر کہا گیا: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہیں پر کہا گیا: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت. اور کہیں پر کہا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو یوں ہی مہمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تم کو لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جو دنیا کے امن کی ضامن ہے. خاندانوں کے اندر توازن کا ضامن ہے، قبائل کے اندر محبتوں کا ضامن ہے.
کہ ہر شخص کے دماغ کے اندر یہ تصور بٹھا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت رکھا ہے، وہ وقت آخرت کا ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ رب العالمین انسان سے سوال کریں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كانت القاضیہ، کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آئیے میرے نام اعمال دیکھیے، اور جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اور اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ آیات ایسی آیات ہیں کہ انسان کو لرزا دیتی ہیں، انسان کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو متوجہ کیا کہ تم کو دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے تم کبھی سوچو اور تدبر کرو، غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تم غور کرو کہ آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کر دیا، زمین پہ غور کرو کہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بسایا اور انسانوں کی ضروریات کی چیزوں کو اس زمین کے اندر محفوظ کر دیا، زمین کو ایسا صندوق بنا دیا کہ اس کے اندر سے لباس بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے پوشاک بھی نکل رہی ہیں، اس کے اندر سے غلے بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے اجناس بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے معدنیات بھی نکل رہی ہیں، اس کے اندر سے سونا بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے چاندی بھی نکل رہا ہے، اس کے اندر سے ہیرے بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے جواہرات بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے زمرد اور یاقوت اور لولو مرجان بھی نکل رہے ہیں، اس کے اندر سے گیسز بھی نکل رہی ہیں۔ تم تصور کرو زمین ایک ہی ہے کہ ایک ہی زمین کے اندر ایک طرف کیلا لگا ہوا ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کے پتے الگ ہیں، ایک طرف آم لگا ہوا ہے، اس کی خوشبو الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، پھر آموں کی قسمیں ہیں، آموں کی قسموں کے ذائقے الگ الگ ہیں، آموں کے قسموں کی خوشبو الگ الگ ہے، آموں کے درختوں کے پتے الگ الگ ہیں، اسی طرف انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، زمین وہی ہے، اور انگور کے اندر کوئی کالا انگور ہے، کوئی پیلا انگور ہے، کوئی لال انگور ہے، ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، ایک طرف امرود لگا ہوا ہے، امرود کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف خوشبوئیں ہیں، ایک طرف انار لگا ہوا ہے، تم ذرا تصور کرو انار کو چھلکوں کے اندر کس نے سمیٹا اور پھر ایک سلیقے سے ایک انداز سے پردے کے اندر مختلف 4 کونوں کے اندر انار کو سمیٹا، انار کا ذائقہ الگ، بھی دانے کا ذائقہ الگ، انار کا سائز الگ، تم ذرا تصور کرو یہ ساری چیزیں کس لیے بنائی ہیں؟ تم سوچو تو ذرا سا۔ قرآن دعوت دے رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، تم زمین پہ بھی غور کرو، زمین کے رازوں پہ غور کرو، اور پھر اس کے بعد آسمان پہ غور کرو کہ ایک طرف سورج آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک سورج نے اپنے اوقات میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، منازل طے کرتے ہوئے جا رہا ہے، چاند اپنے منازل طے کر رہا ہے، قمقمے اللہ رب العالمین نے عطا کر دی ستاروں کی شکل کے اندر، وہ آسمان کا الگ حسن ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورج کے اندر یہ تاثیر رکھی کہ تمہاری فصل کو پکاتے ہیں، چاند کے اندر یہ تاثیر رکھی تمہاری فصل کے اندر ذائقہ پیدا کرتے ہیں، تم نے کبھی غور کیا؟ غور تو کرو۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
پھر عقل مندوں کی صفات کیا بیان کی؟ عقل مندوں کی صفات بیان کی کہ ہر وقت ان کے ذہن میں آخرت کا تصور رہتا ہے، تو لہذا الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر بے ساختہ ان کے کلیجے سے آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار عالم، آپ نے یہ سب چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، آپ کی پاکیزگی ہے، اور اے اللہ جب آپ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی تو یقینی بات ہے ان کے مقصد کو پورا کرنے والوں کو جنت ملے گی، اور ان کے مقصد کو نہ پورا کرنے والے کو جہنم ملے گی، فقنا عذاب النار، اے پروردگار ہم لوگوں کو عذاب نار سے بچا لیجئے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کو آپ غور کیجئے تو آپ کو عجیب غریب پیرائے میں آخرت کا تصور دکھاتا ہے اور آخرت کی تصویر کھینچ کے بتاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو تم میں مومن ہے اور جو تم میں فاسق ہے، نافرمان ہے، اللہ کا عاصی ہے، اللہ کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے، اس کے ساتھ ہم برتاؤ ایک جیسا کریں گے؟ تم خود سوچو، دنیا کے اندر اچھوں کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے، بروں کے ساتھ برا کیا جاتا ہے، تو کیا اللہ جو عدل لیس بظلام، جو اللہ سراپا انصاف ہیں اور وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں، وہ اللہ کافر اور مومن کو برابر کر دیں گے؟ هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تم سوچو، ایک طرف نمرود ہے اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تم سوچو، ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک طرف ابو جہل، ابو لہب، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ انسان کی عقل پکار اٹھے گی کہ اے اللہ، ہم انسان جو ایک گندے پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، جو پہلے نہیں تھے، اب ہیں اور آئندہ نہیں ہوں گے، ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور پیارے انداز سے سمجھایا، الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، عجیب انداز سے بیان کر رہے ہیں، اور اسلوب بھی دیکھیے، ایک طرف اللہ رب العالمین نے خیل کو ذکر کیا اور ایک طرف حمیر کو ذکر، یعنی ایک طرف گھوڑے کو ذکر کیا اور ایک طرف اللہ رب العالمین نے گدھے کا ذکر کیا، بیچ کے اندر خچر کا ذکر کیا، اشارہ کر دیا کہ خیل اور حمیر کے کراس سے جو چیز پیدا ہوتی وہ بغال ہے، یعنی خچر، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیے لترکبوہا، تم اس پہ سواری کرو۔ اب آپ اس لفظ کو ترجمے کے اندر سن کے آپ ایسے گزر جائیں گے تو اتنا مزہ نہیں آئے گا اور وہ ایمانی حرارت پیدا نہیں ہوگی، لیکن آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر ہارس پاور کا مطلب یہ گھوڑے کی طاقت، دنیا کی جتنی مشینیں ہیں ان مشینوں کو گھوڑے کی طاقت سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اتنے ہارس پاور کی مشین ہے، یعنی اتنے گھوڑوں کی طاقت اس مشین کے اندر موجود ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے گھوڑے کی طاقت کتنی ہوگی۔ اس عظیم الشان طاقت والی ذات، اللہ کی مخلوق، اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کے لگام ڈال دو، اس پہ سواری کرو،
کبھی آپ نے دیکھا گھوڑے مڑ کے کہا ہو کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں؟ اور حق تو یہ ہے کہ میں تم پہ سواری کروں، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس چیز کو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ اب آپ اس پہ غور کرتے جائیے اللہ کی نعمتوں کے اوپر، اور پھر غور کرنے کے بعد آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ان طاقتوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ آپ صرف اس کو اندازہ کر لیجئے کہ آسمان سے اوپر بادل، بادل کے اوپر پوری ایک ہوا کا اتنا پریشر ہے کہ اگر اللہ رب العالمین وہ ہوا زمین پر چھوڑ دے تو زمین پر ایک تنکا نہ باقی بچے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ویکیوم بنا دیا ہے اور اس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہماری جو سانس ہم نکالتے ہیں وہ پودوں کے لیے مفید بنا دی، اور پودے جو سانس لیتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید بنا دی؟ وہ کون سی ذات؟ یہ سرکل بنایا اللہ نے، یہ ویکیوم بنایا اللہ نے، کون سی ذات؟ پھر آپ غور کیجئے کہ بجلی، اس بجلی کو اللہ رب العالمین نے، انسان اگر ہاتھ لگائے تو جل کر راکھ ہو جائے، اس انسان کے لیے بجلی کو مسخر کر دیا اللہ رب۔ آگ کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا۔ تو اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے، اور وہ سارا نظام اللہ رب العالمین نے اس انسان کے پیدا کرنے سے کئی ہزار سال پہلے یہ نظام بنایا، جب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے وحی الہی کا سلسلہ شروع کیا، اور وحی الہی کا تحمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور ان باتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتب سماوی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جو چل رہا ہے۔ آپ سوچئے ذرا سا، آپ یہ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے فضا کے اندر لہریں، ایسی لہریں، برقی لہریں رکھی ہیں کہ اگر وہ برقی لہریں کام کرنا چھوڑ دے، سارا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، تمام فلائٹیں گر جائیں گی، تمام بلڈنگیں گر جائیں گی۔ ہم تو سمجھتے بلڈنگ ایک بلڈر نے بنا دی، لیکن اس پورے بلڈنگ کو کھڑا رکھنے کا نظام اور اس میں ہزاروں آدمی کے رہنے کا نظام، یہ اللہ کی برقی لہروں کے ذریعے سے رکا ہوا ہے۔ لوگ بڑے بڑے ٹاور بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ اللہ رب العالمین اگر برقی لہروں کو روک دے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر زمین بوس ہو جائیں گی۔ یہ تمام باتیں غور کریں، اور غور کرنے کے بعد سوچیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے یہ نظام ایسے ہی بنا دیا؟ اللہ رب العالمین کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ آپ سوچئے ذرا سا۔ پھر اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی حفاظت کے لیے، سانس کی نالی کی حفاظت کے لیے فرشتے الگ مقرر کیے، گردوں کے لیے فرشتے الگ مقرر کیے، پھیپھڑوں کے لیے فرشتے الگ مقرر کیے۔ انسان کے لیے جو حفظہ فرشتے ہیں ان کی اتنی بے شمار تعداد ہے کہ اگر وہ حفظہ فرشتے نہ ہوں تو انسان ایک لمحے زمین پر رہ نہیں سکتا۔ انسان کے اتنے دشمن ہیں، ایک لمحے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کے اتنے دشمن۔ تو میرے عزیزو،
اللہ رب العالمین نے یہ پورا نظام بنایا ہے ایک ایسے وقت کے لیے جس وقت کے اندر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کس نے ان نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ کی فرما برداری کی اور کس نے ان نعمتوں کی ناشکری کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. اور وہاں پر حال یہ ہوگا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر آدمی کے نام اعمال کو اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پورا نظام بنایا اور پھر اس انسان کی نسل کی افزائش کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک راستہ رکھا اور وہ راستہ نکاح کا راستہ ہے کہ اگر نسل باقی رکھنی ہے، اگر انسانیت کی شرافت باقی رکھنی ہے، اگر خاندانی اقدار باقی رکھنی ہے، اگر معاشرے کے اندر سکون باقی رکھنا ہے، اگر معاشرے کے اندر عزت اور شرافت کو باقی رکھنا ہے تو اس کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ نکاح کا راستہ ہے. اس نکاح کو جتنا آسان کریں گے گناہ کے راستے مشکل ہوتے چلے جائیں گے، اور اس نکاح کو جتنا مشکل کریں گے یہ نکاح مشکل ہوتا چلا جائے گا اور گناہ کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ پاکستان کے اندر ایک بل آیا اور اس بل کے اندر یہ تھا کہ 1 مہینے شادی کی جائے گی، شادی کرنے کے بعد جج کے سامنے آ کر وہ کلیریفیکیشن دیں گے کہ ہم دونوں مطمئن ہیں تو اس نکاح کو باقی رکھا جائے گا، اور اگر ہم مطمئن نہیں تو اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا. تو ہمارے اکابرین نے وہاں سینہ سپر ہوئے اور کہا کہ یہ راستہ گناہ کے راستے کو آسان کرنے کا راستہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یورپ کے اندر جا کے دیکھیے 3 بچے ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، ابھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا جا رہا ہے. اور نکاح کے لیے اتنی مشکل اور اتنی کڑی شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ ان کڑی شرائط کے نتیجے کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے رشتہ نبھا نہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ جیتا جی مرد کو آدھا ذبح کر دیا جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا اچھا ہے، چاہے جائے کہ ہم نکاح کریں. یہ ایک صرف مسلم معاشرہ ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی معاشرہ ہے جس کے اندر انسان جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے لیکن پھر بھی وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے نکاح کیا جائے. تو اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان نکاح کا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بطور احسان کے ذکر کیا، بطور نعمت کے ذکر کیا. اور اللہ رب العالمین نے کہا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ جو نکاح رکھا ہے تاکہ تم سکون پا سکو، بیوی تم سے سکون پائے، تم بیوی سے سکون پاؤ. اور جب میاں بیوی اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے تو جو اکائیاں ہیں ان اکائیوں سے مل کر جو یونٹ تیار ہوگا وہ یونٹ ایسا یونٹ ہوگا جو معاشرے کو ایسے افراد فراہم کرے گا جو افراد معاشرے کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں گے، اور وہ یونٹ اگلے اکائیوں سے مل کے یونٹ بنے گا اور کئی یونٹ مل کے ایک معاشرہ وجود میں آئے گا. تو وہ معاشرہ پاک دامن ہوگا، وہ معاشرہ محبت والا ہوگا، وہ معاشرہ انزائٹی کا شکار نہیں ہوگا، وہ معاشرہ خوددار ہوگا، وہ معاشرہ خاندانی صفات سے متصف ہوگا، وہ خاندانی اخلاق سے متصف ہوگا، خاندانی شرافت سے متصف ہوگا. میرے عزیزوں، یہ پورا نظام جو میں نے عرض کیا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے آخرت کے تصور کے اوپر. یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکیس من دایا نفسہ
عقل مند ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کی تیاری کرتا ہے، والعاجز من اتبع نفسه هواها، اور غافل شخص، کنگال شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جہاں دل چاہا منہ مار لیا، جہاں دل چاہا ڈانگر کی طرح چلے گئے، اور احساس نہیں ہے، شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام تفصیلات کے بعد میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کافر کے دماغ کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہے، مسلمان کے دماغ میں آخرت کا تصور ہے، لیکن مسلمان غافل ہے۔ غافل والعاجز من اتبع کے اندر ایک ترجمہ جو طبیعت کو بھا رہا ہے اس وقت، وہ ہے غافل، کہ اس وقت دنیا کے اندر اتنی مصروفیات بڑھا دی گئی ہیں، اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور مختلف قسم کی چیزیں ایجاد کر دی گئی ہیں کہ انسان کو سوچنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ تو ایک دفعہ بیٹھ کر ہم کو سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم پہلے نہیں تھے، ہمارے والدین پہلے تھے، وہ چلے گئے، اب ہم موجود ہیں اور ہمارے بچے موجود ہیں، اب ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد ہمارے بچے پھر ان کے بچے، یہ آنے جانے کا سلسلہ ہے، اور اس کا سلسلہ یہ سب جمع ہوں گے آخرت کے اندر۔ وہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، شیس علیہ السلام بھی ہوں گے، شعیب علیہ السلام بھی ہوں گے، یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے بزرگ بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے یہ حساب کتاب ہوگا۔ آج ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس تصور کے ساتھ آج ہم تہیہ کریں کہ ہم کو آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور یہ سارے ہیرے جواہرات زمین پر بکھرے پڑے ہوئے ہیں، جتنے چاہیں چن لیں۔ اللہ رب العالمین ہم اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے بنائے، اور ہم کو توفیق دے ہم نکاح کو آسان سے آسان کریں، ہم نکاح کو مسجد کے اندر کریں، اور نکاح کو عبادت سمجھیں، اور نکاح کو عبادت سمجھ کے اس کے عبادت کے جو رولز ہیں، جس طرح نماز کے آداب سیکھے جاتے ہیں، روزے کے آداب سیکھے جاتے ہیں، حج کے آداب سیکھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام نے نکاح کے آداب بھی بیان کی ہیں، وہ آداب بھی ہم سیکھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔